یہ سفر کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ دوسرا ماہ ہے، اور اس مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو جہالت کی وجہ سے لوگ غلط اعتقاد رکھتے ہیں۔ جیسے جہالت کے دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی کام خیر کا کام نہیں ہو سکتا، یعنی جو بھی کام سر انجام دیا جائے گا اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا۔ اور ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ اس مہینے میں جب بھی وہ سفر کرتے تو پرندے کو ہوا میں اڑاتے، اور اگر وہ دائیں طرف کو اڑتا تو سمجھتے کہ اب سفر کرنا چاہیے، اور اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو سمجھتے کہ یہ بدشگونی ہے، لہذا سفر میں خیر نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے آج بھی ہمارے ہاں بر صغیر میں اس طرح کی توہم پرستی اور اس طرح کی جہالت والی باتیں عام ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر ایک منحوس مہینہ ہے، حالانکہ اللہ کے تمام مہینے اللہ کے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور باقی تمام مہینے کوئی بھی ان میں مہینہ ایسا نہیں جس میں نحوست پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں صبح اگر کوئی شخص کسی کو ملے تو بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ منحوس آدمی ہے، اس کے ملنے سے آج سارا دن خراب ہو جائے گا، اگر صبح دکان پر کوئی ادھار لینے آ گیا تو وہ بوہنی کا وقت ہے، لہذا یہ دن منحوس دن گزرے گا۔ تو الغرض یہ تمام باتیں جہالت کی باتیں ہیں، حتیٰ کہ اس کو شرک قرار دیا گیا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس سفر کے مہینے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو آج کے خطبہ میں ہم یہ کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ کیا کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی رات کوئی ایسا ہے کہ جو منحوس ہے اور جس میں کوئی کام کیا جائے تو وہ اپنے خیر و عافیت سے انجام کو نہیں پہنچتا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا اصلیت ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ پوری کائنات کو ڈیزائن فرمایا ہے تو وہ اللہ بخوبی اس کے بارے میں جانتا ہے، اور اس انسان کو جس کو اللہ نے خلقتہ بیدیہ اسپیشل اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا ہے، اور اس کو یہ عزت اور پروٹوکول دیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے لفظ کن کے ساتھ پیدا کیا، اور اسے اپنے خاص ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مگر جب یہ انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، یہ انسان جو عدم سے وجود میں آتا ہے، جسے اللہ لے کر آیا ہے، یہ انسان کے جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے خود کو نہیں جانتا، وہ انسان کے جو اپنے عالم ارواح میں ہونے پر ہمارا یقین ہے مگر وہ نہیں جانتا، عالم رحم میں ہمارا ہونے کا یقین ہے مگر ہم وہاں کی کیفیات کو انسان 9 مہینے رہ کر نہیں جانتا،
اسی طرح اپنے بچپنے کے اندر بہت ساری چیزیں اس پر ایمان ہے کہ ہمارا بچپن تھا مگر ہم نہیں جانتے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا بڑا ہی واضح قرآن و سنت میں اس کا جواب دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا، قُلْ اے میرے نبی آپ بتائیں لوگوں کو، بتائیں ان کو، لا املک لنفسی نفع، میں تو اپنی جان کے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 88 ہے۔ اے نبی آپ ان کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، باتیں کھول کھول کے ان کو واضح کریں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان پر اختیار نہیں رکھتا۔ یہ نبی کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات کے لیے مجھے نفع پر کوئی کنٹرول نہیں، نقصان پر میرا کوئی کنٹرول نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ میرے لیے بھی جو میرا رب چاہتا ہے، جو میرا رب پسند کرتا ہے وہی ممکن ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا، پس پردہ باتوں کو میں جانتا، دیوار کے پیچھے ہونے والی چیزوں کو میں جانتا، لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا، بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ، اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ جب میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ کیا میرے لیے نفع والی چیز ہے، کیا نقصان والی چیز ہے، لہذا بھلائی اور نفع والی چیزیں میں جمع کر لیتا اور نقصان والی چیزوں کو چھوڑ دیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میری حقیقت صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، لوگوں کو بشارتیں دینے والا ہوں، ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، میں ان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علم غیب میرے پاس نہیں ہے، میں تو اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو سب سے پہلے میں بھلائیاں جمع کر لیتا اور میں تکالیف سے بچ جاتا۔ اب آپ ان آیات کی روشنی میں پھر اس سفر کے مہینے کے اندر جو بدعات اور رسومات اور جہالت والی چیزیں اس کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، پھر آپ ذرا ان کو دیکھنا کہ ان کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے۔